فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں اس کو خلاصے کے طور پر کہ معرفت النعمہ فاما معرفت النعمت، تین چیزیں ہیں اس کی جو معرفت نعمت کی آتی، تین اشیاء ہیں اس میں۔ بنور العقل صاف ہوتی ہے، معرفت نعمت اجلی ہوتی ہے، نعمت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، آسان ہو جاتی ہے اس کی معرفت۔ بنور العقل وشیم برق المنہ والاعتبار باہل البلاء، اس کا طریقہ یہ ہے معرفت نعمت کے لیے کہ ایک تو نور عقل اس سے نصیب ہوتا ہے، یہ دل کو اور دماغ کو نور ملتا ہے، اور وہ نور دل کے لیے نصیحت اور دل کے لیے واعظ بنتا ہے، وہ نور دل کو نصیحت کرتا ہے، دل کے لیے واعظ بن جاتا ہے، وہ نور دل کو واعظ کرتا رہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بھلائی کی طرف اس کو سمجھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انسان کے معاملات کو درست کرتا رہتا ہے۔ اور یہی وہ نور ہے، یہ معرفت نعمت کا نور، جو رفتہ رفتہ حجابات بھی اٹھاتا ہے، پردے بھی اٹھاتا ہے انسان، اور اللہ کی نعمت اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس میں تفکر کرنا، اس میں تفکر کرنا۔ فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ جیسے بارش ہو، یہ جو بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے، برق آتی ہے یکلخت، تو اس برق کے دوران ایسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو بارش آ رہی ہے، بادل، یہ پردہ لگتا ہے نا بادل، تو بجلی جب چمکتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا تھا، یہ بادل، یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ تو کہا جب آدمی معرفت کے لیے مراقبہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، تو اس مراقبے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مراقبہ تو نعمت پہ کر رہا تھا، اور اس کی معرفت پردہ اٹھا دیتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت آ کس بارگاہ سے رہی ہے۔ تو نعمت کا مراقبہ اور نعمت کی معرفت نعمت والے کی طرف لے جاتی ہے، نعمت والے کی طرف میں پتہ چل جاتا ہے، لِيَعْلَمَ أَيْنَ يَنزِلُ مَطَرُهُ، پتہ چلتا ہے کہ یہ بارش آ کہاں سے رہی، ورنہ وہ سمجھتا تھا بس یہ بادل ہی ہیں، وہ سمجھتا تھا بادل ہی ہیں، وہ بادل کے اوپر کچھ نہیں ہے، بادل کے اوپر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے تو مطلع جب صاف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بادل کے پیچھے کوئی کائنات ہے، وہ جہاں سے پانی سارے اور قطرات مل کر جمے تھے اور جم کے آئے تھے اور بادل بنے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ تو بنے ہیں، ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھی۔ اس طرح اللہ کی نعمت کی معرفت پہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو پھر انسان صرف نعمت کے حجاب تک نہیں رہتا، اس کے اندر سے نگاہ گزرتی ہے تو نعمت والے کی طرف جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں، تیسری چیز اس میں یہ کہ معرفت نعمت کے لیے، پہلے تھا نا کہ نعمت کا ملاحظہ کرے، اب اس نعمت کی معرفت کے لیے ایک اور تدبیر بیان کرتے ہیں، تدبیر کہ نعمت کی معرفت کیسے ہو۔ فرماتے ہیں ہمیشہ کیا کرو، جس کے پاس تم سے زیادہ نعمت ہے اس کو کبھی نہ دیکھو، جو حالت عطا میں ہے اس کو نہ دیکھو، کہتے ہیں اہل بلا کو دیکھو، جو حالت بلا میں ہے اس کو دیکھو۔ جب بلا میں جو مبتلا لوگ ہیں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جب محروم کو دیکھو گے کہ تمہیں اپنی نعمت نظر آ جائے گی۔ جو لوگ محروم نعمت ہیں، جو ابتلا میں ہیں، دو لوگ ہیں، کچھ اہل عطا ہیں، کچھ اہل بلا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، روحانی اعتبار سے بھی یہ تقسیم ہے، مگر دنیاوی تقسیم ہے۔ کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہیں دنیا کی، اعتبار سے بھی یہ تقسیم ہے، مگر دنیاوی تقسیم ہے۔ کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہیں دنیا کی، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ صحت مند ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ عزت والے ہیں، معزز ہیں سوسائٹی میں، کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ سکون اور راحت کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کی معرفت چاہتے ہو تو اپنے سے زیادہ نعمت رکھنے والوں کو زندگی میں کبھی نہ دیکھو، کبھی نہ دیکھو۔ جو شخص اس کو دیکھے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں، وہ شخص بجائے اپنے علاج کے اور نعمت پر شکر مند ہونے کے وہ حاسد بن جائے گا۔
اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھے گا تو حاسد ہوگا، اور رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی، جو کوئی اکا دکا نیکی بچی ہوئی تھی وہ بھی جل جائے گی حسد کی آگ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمت کی معرفت پیدا کرنی ہے زندگی میں تو پھر اہل نعمت اور اہل عطا کو نہ دیکھو، جن کو آپ سے زیادہ ملا ہے ان کو کبھی نہ دیکھو۔ ہاں یہ مبتدی کے لیے ہے۔ پھر جب آپ کو استقامت مل جائے گی احوال میں اور مقامات میں، بہت بعد میں جا کر جب احوال میں انسان کو استقامت ملتی ہے اور متزلزل نہیں ہوتا، پھر وہ جسے چاہے دیکھتا پھرے، وہ ہر وقت شکر مند رہتا ہے، پھر اس کے خرابی نہیں ہوتی نفس کو۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھتے ہیں، آپ جو روزمرہ میں دیکھتے ہوں گے، ابھی کوئی کسی کو عورتیں بیٹھی ہوں، مرد بیٹھے ہوں، کئی بار تو بات کر دیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی میرے بیٹے نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے، کہہ دیں، مثال کے طور پہ فرسٹ آیا ہے، بڑے اچھے نمبر آئے ہیں، وہ دوسری کو ماں بیٹھی فوری بول پر دعا کر دے جی میرے پتر نے بھی اتنے ہی نمبر آ جائیں، میرا پتر بھی فرسٹ آ جائے۔ یہ روزمرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کرم کر دیا جی، بڑا اچھا گھر دے دیا ہے، ذکر کر دیا، دوسرا فوری بولے گا دعا کر دیا اللہ مینو بھی یہ ہو جائے گھر دے دے۔ روزمرہ میں چیز ہے کہ نہیں؟ یعنی جب آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی اس نعمت کی کمی نظر آتی ہے، وہ فوری بجائے اس کی نعمت پر شکر کرنے کے اپنی نعمت کی طرف طلب کرتا اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کبھی انسان کی ترقی نہیں ہوتی، تنزل ہوتا ہے۔ اس لیے علاج کیا ہے اہل صفا کا، جو اہل صفا نے بتایا، کیا اہل صفا کا بتایا ہوا علاج یہ ہے۔ اہل صفا یہ کہتے ہیں کہ اہل عطا کو نہ دیکھو، اہل بلا کو دیکھو، پھر اہل صفا بن جاؤ گے، پھر اہل صفا بن جاؤ گے۔ جن کو نعمت کم ملی ہے، جو بیمار ہیں، جن کی صحت آپ سے کم ہے، جن کا مال آپ سے کم ہے، جن کے پاس عزت دنیا کی آپ سے کم ہے، جن کے پاس راحت آپ سے کم ہے، جو پریشان حال ہیں، بس صرف ان کو دیکھو اور دیکھتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا پھر ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں، مجھے تو نے یہ بھی عطا کیا ہے۔ مولا ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس یہ صحت بھی نہیں، مجھے تو نے صحت عطا کی ہے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس راحت نہیں، مجھے تو نے راحت عطا کی ہے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، 1 ٹائم کھاتے ہیں، میں تو 2 روکھی صحیح مگر 2 وقت مجھے تو عطا کرتا ہے۔ جب وہ اہل بلا کو دیکھے گا تو اسے اپنی روکھی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، روکھی میں بھی سکون ملے گا، رحمت اللہ کی نظر آئے گی۔ تو فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اہل بلا کو دیکھنے سے اسے اپنے اوپر جو اللہ کی عطائیں ہیں بڑی نظر آئیں اور وہ شکر کی طرف چلا جائے۔